یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہے زندہ ہے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک اور پرہیزگار بندے کے الفاظ قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ وہ بندہ فرعونیوں میں سے تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرعون کی بری چالوں سے محفوظ رکھا۔ جب فرعونیوں کو زبردست عذاب نے گھیرا تو وہ بندہ اس عذاب سے محفوظ رہا۔ اس کے وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل بتانے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن ذکر الہی نہ کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا صرف نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ ذکر الہی کا نامکمل تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر نہ کرنا گناہوں کی طرف راغب ہونے کی پہلی سیڑھی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث بنتا ہے۔ نیک اعمال کی طرف راغب ہونے پر اور نیک اعمال پر قائم رہنے کے لیے ہر پل اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید اور نماز اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا سب سے اہم اور بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ جو انسان بے نماز ہو، قرآن پڑھنے اور سننے سے دور ہو، یہ ناممکن ہے کہ اس کے دل اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہو۔ جو انسان نماز اور قرآن سے دور ہے، اس کا دل، دماغ اور زبان شیطان کی گرفت میں رہتا ہے۔ نماز اور قرآن سے دور رہنے والا عملی طور پر اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے نماز کی پابندی کا حکم فرمایا، یعنی نماز ہے ہی اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب چاہے تمہارا دل کر رہا ہو نماز پڑھ لو اور جب دل نہ کرے نماز کو چھوڑ دو، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ بے نماز لوگ چاہیں لاکھ تسبیح کریں، وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی نہایت مہربان اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور یقیناً وہ ان کو نیکی کی راہ سے روکتا رہتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ قابو پا لیا ان پر شیطان نے، پھر ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ جو بندہ پانچوں نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن سننے یا پڑھنے سے دور رہتا ہے یا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہ شیطان اس کے دل پر قبضہ کر کے اسے ہر گناہ خوبصورت بنا کر اور ہر نیکی مشکل بنا کر دکھاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کا ساتھی اور مددگار بن جاتا ہے، خود کو سمجھدار اور نیک لوگوں کو بے وقوف سمجھتا ہے اور لوگوں کو اپنے قول و فعل سے گمراہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار جو کچھ دنیا میں ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہے اور اس کے لیے رحمت سے محرومی ہے سوائے خدا کی یاد کے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا قصہ بہت ہی مشہور ہے۔ ان پر خوف آخرت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، وہ خوف آخرت کا ایسا ان پر غلبہ تھا کہ وہ اپنی شان و شوکت والی زندگی چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک جھونپڑی میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی، دن کو مزدوری کرتے اور رات کو اپنی جھونپڑی میں جو وہ اپنی
گزر بسر کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی مزدوری کا کام اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان کر دیا کہ اینٹیں ان کی جو ہے فرما بردار ہو گئی تھی۔ وہ ان کی اینٹوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے تو اینٹیں خود چل کر ان کی طرف آ جاتی تھی۔ دیوار بنانا شروع کرتے تو اینٹیں خود بخود اوپر تلے چڑھنا شروع ہو جاتی اور دیوار بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسے مدد کرتا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کے صاحبزادے ضرورت کی حد تک محنت مزدوری کر کے اپنی جھونپڑی کو واپس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے۔ جھونپڑی میں ان کے ساتھ ایک اور بندہ بھی رہتا تھا۔ اس بندے کا بیان ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو میں نے ان کا جو سر تھا وہ اینٹ پر رکھا ہوا تھا تو میں نے اپنی گود میں اٹھا کر رکھ لیا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی گود ہٹا لو، میرے لیے اینٹ ہی اچھی ہے، اب میں قبر میں جا رہا ہوں، وہاں گود نہیں ہوگی۔ ہے دوست، دنیا کے عیش و نشاط میں پڑھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا، اس لیے کہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور عیش و عشرت کا یہ سامان تمہارے ہاتھ سے ختم ہو جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ یہ چیزیں اول تو دنیا میں ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گی، اگر رہ بھی گئیں تو زیادہ سے زیادہ موت تک رہیں گی۔ موت آتے ہی دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جب تم قبرستان کی طرف کوئی جنازہ جاتا ہوا دیکھو تو چلتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ کسی روز ہمیں بھی لوگ یوں ہی اٹھا کر لے کر جا رہے ہوں گے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونے کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرما لیا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب۔ یاد رہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا تو وہ جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ البتہ جو گناہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر انتقال کر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی معیشت پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے، چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دے اور اسے جنت عطا کر دے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح بہت سے ایسے اسباب ہیں جن سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہوتی ہے، اس طرح بہت سے اسباب ایسے بھی ہیں جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کے شدید دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک پیش کروں گی، جیسے کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر جھوٹے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو منافقت اختیار کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ کہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بارش سے برسنے والا پانی بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، زرخیز زمین اس سے سبزہ اگا لیتی ہے، صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس جو ہے وہ بجھا لیتی ہے اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے، تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے۔ بے شک اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔